بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میڈیا ٹاک۔ آج ہم ایک بہت اہم ایشو پہ بات کرنے لگے ہیں۔ پاکستان کے اندر چونکہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک بڑی منظم طریقے سے مہم چلائی جا رہی ہے، اور یہ مہم ہمارے برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ چونکہ پاکستانی لوگوں کا ایک محبت ہے، عقیدت ہے اور ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو لازوال ہے، لیکن اس مہم کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، بلکہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کسی بڑی منظم سازش کے تحت پاکستانیوں کے دلوں میں سعودی جو عقیدت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے معروف سکالر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، پروفیسر سجاد قمر صاحب، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی تاکہ ہم ان سے جان پائیں کہ یہ اصل میں یہ واقعات ہیں کیا۔ ویلکم سجاد قمر صاحب۔ ایک تو گزشتہ دنوں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو ہے کہ کچھ غیر ملکی حرم شریف میں موجود ہیں۔ اس سے یہ بڑی چونکہ چونکا دینے والا انکشاف تھا، اس سے مسلمانوں کی بڑی دل آزاری بھی ہوئی، اور پاکستانیوں کی سعودی عرب کے ساتھ جو عقیدت اور محبت کا ایک رشتہ ہے اس میں بھی دراڑ پڑی۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا معلومات ہیں اور یہ اصل حقیقت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میڈیا ٹاک میں بلایا اور اس اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ اس وقت اندرونی طور پر پاکستان جن حالات کا شکار ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں اور مسلسل چل رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ چند اخبار چھپتے تھے اور ایک خبر آتی تھی، پورے 24 گھنٹے کے بعد لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عرصے میں الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور ہر خبر جو ہے وہ ہر منٹ بعد چلنے لگی۔ تو اب اس سے بھی آگے جو ہے وہ سوشل میڈیا آ گیا، جس کا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور ہر جگہ سے یعنی سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور چیزوں کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اچھائی بھی ہوتی ہے، بے چینی بھی پھیلتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے حوالے سے آتا ہوں، پھر ہم اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ جو ایک ویڈیو چلی ہے اور بہت زیادہ چلی ہے کہ وہاں پہ کچھ غیر مسلم لوگوں کو بلایا گیا اور وہاں ان کا داخلہ اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس چیز کو دیکھ کر بجا طور پر بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے دل میں خدشہ پیدا ہوتا ہے، ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ سعودی عرب نے یہ کیا پالیسی اختیار کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی ویڈیو تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے اور حجاز مقدس اور حرمین شریفین کی جو ہے انہوں نے زیارت کی۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ تو ہر وقت پوری دنیا کے یعنی 200 کے قریب ممالک سے لوگ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر علاقے، ہر زبان کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور غیر مسلموں کا داخلہ حرم شریف کے پوری جو حدود ہے اس میں منع ہے، اور یہ قیامت تک منع جو ہے وہ رہے گا، اور کوئی مسلمان اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اس اجازت کے خلاف کوئی فیصلہ کر لے۔ اور حرمین شریفین کے اس وقت جو لوگ نگران ہیں، خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد سمو الامیر محمد بن سلیمان بن عبدالعزیز، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرم شریف کی جتنی خدمت کی ہے پچھلے کئی سو سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی آل سعود کے زمانے میں حرمین شریفین کی جو توسیع ہوئی ہے، جو خدمت ہوئی ہے، اور جو زائرین کی سہولیات میں جو اضافہ ہوا ہے پچھلے کئی سو سال میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ بھی بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سجاد قمر صاحب، آپ نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی۔ یہ عام پاکستانیوں کے لیے چونکہ یہ ایک بہت ہی دکھ کا لمحہ تھا، اور اس کو پروپیگنڈا بھی ایسے کیا گیا کہ جیسے یہ سعودی حکومت کی اب پالیسی ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے حرمین شریفین کے دروازے اور اوپن کر دیے گئے۔
دوسرا کچھ عرصہ قبل بھی ایک ویڈیو بہت وائرل رہی، اور وہ ویڈیو ایک خاتون ڈانسر تھی، ایک ڈانس کلب تھا، اور وہ ڈانس کرتے کرتے اس کے دوران تلاوت کلام پاک شروع کر دیتی ہے، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ بھی شاید یہاں پہ وہ بھی کہا گیا کہ یہ ریاض اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے اب یہاں پہ اس کمرے پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، اس کو ہم جو بھی عنوان دے دیں، اس کو مقام اسلام آباد کریں، لاہور کریں یا دبئی کر دیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، اور نہ کسی کے پاس اتنی تحقیق ہے کہ وہ اس کمرے کی نوعیت کا تحقیقات کا پتہ کر لے۔ وہ جو ویڈیو ہے وہ لبنان کی ویڈیو تھی، وہاں پہ کوئی کنسرٹ تھا، جو بھی کوئی پروگرام ہوا، اور اس پروگرام میں جو کچھ ہوا، ظاہر ہے لبنان کہاں پہ ہے، سعودی عرب ریاض جو ہے وہ کہاں پہ ہے، تو وہ بھی اسی کی طرح کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اب میں آپ کی یعنی بنیادی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ بات شروع کی ہے، یعنی یہ سارا ایک منظم، ایک مربوط اور ایک جڑا ہوا ایک پروگرام ہے پروپیگنڈے کا، جو مسلسل اس طرح اور اس نوعیت سے وار کرتے ہیں کہ بالکل وہ صحیح لگے، اوریجنل لگے، اور ایک جو عام مسلمان ہے، چاہے پاکستانی ہے، چاہے دنیا کی کسی کونے میں بیٹھا ہے، اس تک یہ بات جب پہنچے تو وہ اس کو بالکل صحیح مان لے اور اس کو درست تسلیم کر لے۔ یعنی یہ جو پروپیگنڈے کے پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ وہ اس طرح اس کو ترتیب دے کہ وہ ایک سادہ لو بندہ اس کو فوری طور پر سچ مان لے۔ اور یہ جو دونوں واقعات آپ نے جن کی نشاندہی کی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان دونوں چیزوں نے عام لوگوں کو متاثر کیا ہے کہ یہ ایسا شاید وہاں پہ ہو رہا ہے، کہ جب تک وضاحت نہیں آ گئی، لیکن وضاحت بھی ہر بندے تک پہنچ نہیں پاتی۔ ایک بندے نے دیکھا، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ چونکہ ہم مختلف محفلوں میں عام لوگوں میں بیٹھتے ہیں، عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید سعودی عرب اپنی جو خادمین حرمین شریفین کا جو ان کے پاس ایک اعزاز ہے، اس اعزاز سے 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور شاید وہ جدت کی طرف جانے کے چکر میں مسلمانوں کا جو وہ محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے اس کو توڑ رہے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ یعنی یہ اس سے پہلے وہاں پہ جلالۃ الملک اور بادشاہ جو ہے وہ کہلائے جاتے تھے، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس لقب کو اختیار کیا کہ ہم اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم خادم الحرمین الشریفین کے طور پر لوگ ہمیں پہچانیں، جانیں، اور اسی طور پر جو ہے وہ ہمیں جانا جائے۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک وہاں پہ جو ہے وہ جلالۃ الملک کے بجائے اور بادشاہ کے بجائے اور ہز ہائینس کے بجائے خادم کے لفظ کو اپنے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس وقت دنیا کی یعنی ہر نعمت، ہر چیز موجود ہے، اور الحمدللہ سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ نے تیل جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور بے شمار ان کے پاس چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ حرمین شریفین ہے، اور اس چیز کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں، اور خدمت کرنا اللہ کے گھر کے مہمانوں کی اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو جدت کی طرف لے کر جانا۔ جدت کا مطلب کیا ہے؟ جدت یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ ماڈرن جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہر چیز، جتنی فلیکسیبلٹی اسلام کے اندر ہے، فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر طبقے، ہر نوع کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ اسلام سائنس کو جو ہے وہ مانتا ہے، اسلام علوم کو مانتا ہے، اسلام جدید جو ریسرچ ہے، تحقیق ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید ہے ہمارے سامنے، اور سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جو چیزیں 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آج 1400 سال بعد سائنس ان کو ثابت کر رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یعنی موجودہ جو سعودی رجیم ہے، جو فرمانروا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کا جو گم گشتہ میراث ہے علم کی، اس تک دوبارہ لایا جائے، اور وہاں پہ الحمدللہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اور وہاں پہ ایک ایک یونیورسٹی میں لاکھوں طلبہ، جامعۃ الامام محمد بن سعود ریاض میں لاکھوں طلبہ زیر تعلیم ہے۔ وہاں پہ خواتین کی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ نورہ جو ہے، امیرہ نورہ، یعنی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ اس میں باقاعدہ اندر اس کے گاڑی چلتی ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے کہ ایک جدت ہے، اور جدت یہ ہے کہ ریسرچ ہو، تحقیق ہو، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ترقی کی جائے۔ اور سعودی عرب اگر ترقی کرتا ہے اور آگے جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ سجاد قمر صاحب، آپ محقق ہیں، نقاد ہیں،
آپ نے سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، آپ نے بہت زیادہ وزٹ کیا، اور خاص طور پہ خلیجی ممالک کی سیاست اور اس پہ پاکستان میں آپ کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب یہ جنگوں کا ہر دور میں ایک مختلف طریقہ کار تھا، کبھی آپ دو بدو لڑتے تھے، کبھی آپ پتھروں سے لڑتے تھے، پھر آپ تلواروں سے لڑے، پھر آپ نے اسلحہ سے لڑنا شروع کیا، اور اب آپ دنیا ایٹم بم تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت جو جنگ ہے وہ 5th جنریشن وار ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈے کی جنگ ہے۔ تو کوئی بھی مسلم ملک، تمام کے تمام سوشل میڈیا غیر مسلم کے کنٹرول میں ہے۔ کسی بھی مسلم ملک کا سوائے ترکی اور ایران کہ انہوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک بنائے ہیں، لیکن وہ اتنے فعال نہیں ہیں۔ تو کیا مسلم امہ کو بھی مل کے اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، اور ان کو بھی پوری ایک ایسا سوشل نیٹ ورک ترتیب نہیں دینا چاہیے کہ جو مسلم امہ کی ترجمانی کر رہا؟ بالکل، بہت درست توجہ آپ نے دلائی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایک فرق بیان کرتا ہوں اور پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، اچھا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اور میرا کام ہی خود بولنے والی چیز ہے، اس لیے مجھے اس کو بیان کرنے کی، لوگوں کے پاس جانے کی اور اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو کام نہیں کر رہا، اس کی ساری توجہ اس بات پر ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرے، اور ہر بندہ یہ کہے کہ یہ بہت زیادہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو نت نئے طریقوں سے اور جدت سے اور اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ اور جو ٹیکٹس ہیں جدید طور پہ میڈیا کے سامنے آنے کے، وہ استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کام کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو کام نہیں کر رہا۔ جو نہیں کر رہا ان کا پروپیگنڈا بھی آپ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں، وہ بیٹھ کر یہی چیزیں تیار کرتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، جو مان لیتے ہیں وہ ان کا ایک ہدف ہوتے ہیں، اور وہ اس کو مسلسل جاری رکھتے ہیں، اور ان کو کسی نہ کسی کو اپنی جگہ سے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کو وائرل کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے۔ کروڑوں روپے، اور اس کے لیے نیٹ ورک بنائے جاتے ہیں، سیٹ اپ بنائے جاتے ہیں، اربوں روپے خرچ کر کے باقاعدہ چیزیں انسٹالیشن کی جاتی ہیں، وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ٹیمیں بٹھائی جاتی ہیں جو لمحہ بلمحہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک لمحے کی اگر کوئی چیز تھوڑی سی بھی جس میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے یا جس کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، وہ 1 سیکنڈ میں اس کو پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ مثال دوں کہ نہیں، یہاں پاکستان میں 2004 میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان شمالی علاقہ جات 2005 میں شمالی علاقہ جات میں کشمیر میں، اس میں آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سب سے زیادہ مدد کی۔ سعودی عرب نے جو پاکستان کو امداد دی وہ اس سے تھوڑی زیادہ تھی، لیکن پروپیگنڈا کیا ہے؟ امریکہ نے مدد کی ہے، امریکہ نے کیا ہے، امریکہ نے سپورٹ کیا ہے یا ویسٹ نے سپورٹ کیا ہے۔ سعودی عرب نے اس سے زیادہ سپورٹ کی، اور ابھی تک جاری ہے۔ ان کے جو منصوبے وہاں پہ بنے، اور اس وقت ان کا کنگ عبداللہ ریلیف تھا، ملک سلیمان بن عبدالعزیز کے نام سے ادارہ کام کر رہا ہے کشمیر میں، بالاکوٹ میں، چیزیں گھر بنا کے لوگوں کے حوالے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کی ہیں، لیکن انہوں نے خاموشی سے کام پر توجہ دی ہے، اور اس کو سامنے لانے کے لیے چونکہ انہوں نے نیک نیتی سے کیا، وہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اور اس میں خصوصی طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ہز ایکسیلنسی نواف بن سعید المالکی، جو پاکستان کے موجودہ سفیر ہیں۔ میں ایک عرصے سے جو جتنے بھی یہاں پہ معزز سفیر صاحبان آتے ہیں ان کو ملتا بھی رہا ہوں، بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، پروگراموں میں سفر بھی کیے ہیں، لیکن جو موجودہ سفیر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو پاکستانی ہیں، یعنی وہ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گزشتہ سال مجھے ریاض میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں مجھے سعودی جو کچھ دوست ملے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک سرمایہ کاری کے حوالے سے کانفرنس بلائی گئی تھی سعودیوں کی، اور اس میں ہز ایکسیلنسی نواف بن سعید المالکی نے وہاں پہ لوگوں کو ریکویسٹ کی اور ان کو زور بھی دیا کہ وہ پاکستان میں آئیں، یہاں پہ آ کر اپنی سرمایہ کاری کریں، گوادر میں اور دوسرے جگہوں پر اپنا آ کے پیسہ خرچ کریں، اور یہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک سوٹیبل جگہ نہیں ہے، تو سعودی سفیر کا وہاں جا کے اپنے لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا بہت اچھا اور مثبت بات ہے۔
ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی میں اگر اس بات کی طرف توجہ نہیں دی گئی باوجود جو بھی معاملہ رہا ہو، لیکن جو موجودہ دور ہے، جو آپ نے کہا کہ 5th جنریشن وار ہے، اور اس میں ساری کی سارا جو پروپیگنڈا ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ہے، اور میڈیا یعنی ہر جو بالغ بچہ ہے اس سے لے کر تو ایک 100 سال کے بندے کی رسائی میں ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، واچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ضرورت ایک ایسی اس بات کی ہے کہ ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک اور مربوط نیٹ ورک قائم کیا جائے جو باقاعدہ طور پر مثبت جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرے، اور مسلم امہ کے حوالے سے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، پاکستان اور سعودی عرب کا جو کام ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کے حوالے سے، خصوصاً اسی طرح خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلیمان بن عبدالعزیز، ان کی جو صحیح ویژن ہے اس کو سامنے لانے کے لیے مسلسل طور پر ورک کرے، اور ایسے لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کو ساتھ ملا کے اس کام کو آگے بڑھانے کی، اور باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کو ساتھ جوڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہم پروپیگنڈے کا توڑ نہیں کریں گے تو پھر خدشہ یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی نسل جو ہے، جو ایک منفی چیزیں آتی ہیں اس سے متاثر ہو کر، اور چونکہ ہر بندہ آ کر آپ سے وضاحت نہیں مانگے گا کہ یہ کس نے کیا ہے، وضاحت کوئی مانگے گا اور کوئی دیکھے گا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو حقیقت مان لیں گے۔ جب تک ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کریں گے اور اس کے سامنے مثبت اور جو ہمارا کام ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے تو یہ ساری چیزیں خود بخود جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ سجاد قمر صاحب۔ آج ہم نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چند چیزیں وائرل ہو رہی ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، اور سجاد قمر صاحب چونکہ خلیجی ممالک کے حوالے سے ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اصل پروپیگنڈے کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستانی سعودی عرب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں آ کے جب یہ کہا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں، اس کے بعد پاکستان میں وہ کوئی بھی غیر ملکی مقبول ترین شخصیت ہے، اور پاکستانی ان سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جو منفی پروپیگنڈے یہاں پہ ہو رہے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لاتے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان کا جو ایک رشتہ ہے وہ اس سے مضبوط ہوگا، اور ہم میڈیا ٹاک کے پلیٹ فارم پہ اس حوالے سے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔